حضرت امام علی علیہ السلام نے تلوار کا صرف ایک ہی وار کر کے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ دنیا کا ہر ایک انسان اچھی طرح خیبر کے واقعے سے واقف ہے کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب کو کیسے مارا؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے مرہب کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام اور مرہب آمنے سامنے آئے تو ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ سب سے پہلے حملہ کس نے کیا اور مرہب کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے؟ جنگ خیبر، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور حضرت امام علی علیہ السلام قلعہ خیبر کے سامنے آئے تو حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ 6 سپاہی اور بھی تھے جو کہ حارث سے مقابلے کے دوران امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن مقابلہ امام علی علیہ السلام نے اکیلے ہی کیا تھا۔ حارث جو کہ مرہب کا بھائی تھا اور سب سے پہلے امام علی علیہ السلام نے حارث کو قتل کیا تھا، جس کے فوراً بعد مرہب اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر قلعے سے باہر آیا۔ مرہب کو جب بتایا گیا کہ حارث مارا گیا ہے تو اس بات پر مرہب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث جیسے بہادر اور دلیر جنگجو، جسے دیکھ کر ہی عرب کے بڑے بڑے بہادر کانپ جاتے تھے، اسے ایک شخص نے ایک ہی وار سے کیسے قتل کیا۔ مرہب نے سپاہیوں سے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو مرہب فوراً امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے باہر آیا۔ قلعے سے باہر آتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، میں روئے زمین سے ان کی نسل کو ختم کر دوں گا۔ جب قلعے کا دروازہ کھولا تو مرہب کے ساتھ تقریباً 200 سپاہی قلعے سے باہر نکلے۔ جب مرہب قلعے سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں، کچھ علماء کا بیان ہے کہ 2 تلواریں اور ایک کلاڑی تھی۔ جب مرہب اور امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے، خیبر کے قلعے کے سارے سپاہی خوشی سے مرہب کے نعرے لگانے لگے۔ مرہب غرور اور تکبر سے امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو نے میرے بھائی حارث کو قتل کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، کہ میں نے تو اسے امان دی تھی مگر وہ خود ہی جنگ پر اصرار کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور یہی بات میں تم سے بھی کرتا ہوں۔ مرہب یہ سن کر اپنی طاقت اور غرور کے تکبر میں آ کر پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، بتا میں مسلمان ہو جاؤں؟ میں تو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں، پھر کیسے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب سے فرمایا، جو راستہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ مرہب نے کہا کہ ان باتوں کو چھوڑو، مرد ہو تو مقابلہ کرو۔ سارا خیبر میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، میں لوہے سے محبت رکھتا ہوں، میں جنگجو ہوں، جوان ہوں، طاقتور ہوں۔ اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کے وار دیکھو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے اپنا نام حیدر بتایا تو مرہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ مرہب کو اس کی ماں نے ایک نجومی سے سن کر بتایا تھا کہ تمہارے شیر بیٹے ہوں گے جن سے مقابلہ کرنے کی جرت پورے عرب میں کوئی نہیں کرے گا، لیکن انہیں آگاہ کرنا کہ حیدر نامی شخص سے نہ لڑیں۔ مرہب سمجھ چکا تھا کہ یہ وہی حیدر ہے جس کے بارے میں اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، لیکن مرہب پیچھے نہیں ہٹا اور امام علی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ مرہب نے امام علی علیہ السلام پر 3 وار کیے جو کہ امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی تھی اور ہاتھ بالکل خالی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب سے فرمایا، اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرہب غصے میں لال ہو کر وار کرتا گیا اور وار کرتے کہتا ہے، فضول باتیں مت کرو، ہم کبھی اپنے نبی موسیٰ کا
دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہے ویسے ہمارے نبی ہیں۔ مرحب کہتا ہے، ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ مرحب حضرت امام علیہ السلام کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا اور حضرت امام علی علیہ السلام پر وار کرتا جا رہا تھا۔ جب مرحب نے ہدایت پانے سے انکار کیا تو امام علی علیہ السلام نے تلوار اپنی میان سے نکالی اور ایک ہی وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار مرحب کے سر سے ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلی۔ سارے سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ روشنی کی رفتار سے تلوار چلی اور مرحب جیسا تھا ویسا ہی کھڑا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد حضرت علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان میں واپس ڈالی تو اسی وقت سبھی نے دیکھا کہ مرحب کے جسم کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا زمین پر دوسری طرف گر پڑا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی اس بہادری کو دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے اور یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس دروازے پر پہنچ کر ایک ہاتھ دروازے کے بیچ میں ڈالا اور دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں دنسا لیا اور دروازے کو قلعے سے اکھاڑ کر سامنے خندق پر رکھ دیا۔ یہ خیبر کا قلعہ امام علی علیہ السلام نے صرف 2 ضرب میں فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔